لا تعداد انگنت بے شمار درود و سلام کی برکھا ہمیشہ نازل ہوتی رہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی شان پر۔ معزز حضرات، اللہ رب العالمین کی ذات کی معرفت اور توحید کا شعور، اللہ کی وحدانیت پر ایمان، یہ ایک مسلمان کی بہت ہی بڑی قیمتی متاع ہے۔ جو مسلمان مومن اپنے عقیدہ توحید کی حفاظت کرتا ہے اور اس پر ثابت قدمی اور استقامت دکھاتا ہے اور اپنے دامن کو شرک کی آلودگی سے بچا لیتا ہے، وہ شخص کامیاب ہے۔ قد افلح من اسلم، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس کو ایمان لے آیا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ دین اسلام اللہ کی توحید ہے۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ، اس کو سمجھنا اور اس کو جاننا اور اس پر ایمان لانا یہ بہت ضروری ہے، اور نجات کا ہم جیسے گناہگار لوگوں کے لیے، ہم جیسے خطا کار لوگوں کے لیے یہ ایک زبردست خوشخبری ہے کہ جو سیدنا معاذ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا علی اللہ، اللہ کا حق بندوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ یعذب لا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو عذاب نہ دے گا، جہنم میں نہیں ڈالے گا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ تو سیدنا معاذ نے جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو وہ خوش ہوئے، اور اس قدر خوش ہوئے کہ لگے کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے کہ میں لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے تقاضے کے مطابق سیدنا معاذ کو منع کر دیا، لیکن صحابی رسول نے یہ حدیث ہم تک پہنچائی ہے نا۔ ڈر یہ تھا کہ فَيَتَّكِلُوا، لوگ اس پر اکتفا نہ کر لیں، عمل سے بیگانہ نہ ہو جائیں۔ یہ اللہ کے رسول نے اس بنا پر منع کیا، لیکن جب دین مکمل ہو گیا، لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی مفہوم معلوم ہو گیا، پھر یہ مسئلہ نہیں رہا۔ پہلے مسئلہ تھا کہ کہا گیا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی عام منادی کرنے لگے، تو سیدنا عمر فاروق نے انہیں روکا، حالات کا تقاضا تھا۔ لیکن اب اس کی تفہیم موجود ہے، اس کے معنی اور مفاہیم لوگ جانتے ہیں۔ تو سیدنا معاذ کو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ لا تشرک باللہ شیئا، کہ معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی، کسی شخصیت کو، کسی درخت کو، کسی مقام کو، کسی عقیدے کو بالکل بھی شریک نہ کرنا اللہ کی خدائی اور الوہیت اور فرما روائی میں۔ اور پھر کیا کہا؟ وَإِن قُتِلْتَ، بات بہت بڑی ہے کہ تجھے قتل کر دیا جائے، او حرکت، چاہے تجھے جلا دیا جائے، جلنا گوارا کر لینا، قتل ہونا گوارا کر لینا، لیکن شرک نہیں کرنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی موجود ہے کہ صحابی رسول نے پوچھا، اللہ کے رسول، ایُّ الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ، لوگ قتل بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں جی، لڑائی جھگڑے بھی کرتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، چگلی، غیبت، رشوت بھی لیتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں یہ، ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ سود کا چھوٹا درجہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے مترادف ہے، کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، تیری زبان پہ غیر اللہ کے لیے ندا آئے، یا غیر اللہ اغثنی ارحمنی، غیر اللہ کے لیے، چاہے وہ نبی ہو، پیغمبر ہو، اولیاء ہو، اللہ کے سوا جو ہے وہ سب غیر ہے، ندا لگائے، اور لوگ لگا رہے ہیں ندا، آپ دیکھ لیں نعرے لگ رہے ہیں، لبیک لبیک، لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے؟ لبیک کا نعرہ اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے، صحابہ کرام کہتے تھے انہیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک و سعدیک، تو اس وقت تو جائز تھا، لیکن ان کے چلے جانے کے بعد اب ایسا نہیں ہو سکتا۔